آئی ہے کتاب، اس رات کو بھی اللہ نے بڑی عظمت دے دی ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ تو بتانا کیا مقصود ہے؟ دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑ۔ پہلی صورت میں حکم ہے قرآن پڑھتے رہا کرو، دوسری میں بتایا اس لیے کہ قرآن بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کی عظمت دیکھو، جس رات میں آئی ہے وہ رات بھی خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے کیا ہو گئی ہے؟ بہتر ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھو اور اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ یہ سورۃ لیلۃ، اس کو سورہ القدر کہتے ہیں کیونکہ لفظ آیا ہوا ہے القدر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کس مہینے میں آتی ہے؟ جی، رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں کوئی طاق رات ہوتی ہے، ان میں کوئی 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، 29، ان میں سے کوئی رات ہے۔ اب یہ پتہ صرف کس کو ہے کہ وہ رات کون سی ہے؟ یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ اس لیے اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف کی سنت بتلائی ہے کہ بندہ اعتکاف کرے۔ تو ان راتوں میں اعتکاف عبادت میں ہوتا ہے۔ ہر وقت بندہ اللہ کے گھر میں، یا عورت ہے جو وہ اپنے گھر میں ایک خاص جگہ، جس کو پھر وہ خاص اس طرح ہوگی کہ اس سے بغیر ضرورت کے اس جگہ سے باہر جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ تو وہاں عبادت میں رہنا ہوتا ہے، وہاں پھر سونا بھی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف اس صورت میں کرنے سے انسان کو لیلۃ القدر کی فضیلت مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑے اجر والا، اس کے اندر ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت، یعنی تقریباً 74 سال بنتے ہیں، ایک طرف رکھی جائے تو اس ایک رات کی عبادت ایک طرف رکھی جائے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اب یہ پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا۔ اس کو کس کو اتارا؟ یعنی جس قرآن کے پڑھنے کا اوپر حکم ہے، اقرا بسم ربک الذی، اس کو اتارا فی لیلۃ القدر، کون سی رات میں؟ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک 23 سال میں یہاں آ گیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو پھر یہ بظاہر آپس میں دونوں باتیں جڑتی تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے بتایا تھا کیا؟ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے یہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر نبی علیہ السلام کے پاس 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا ہو کر آیا۔ تو معنی ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یہ جو آیا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، کیا مطلب؟ لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر ایک ہی رات جو لیلۃ القدر ہے اس میں نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر اللہ کے نبی کے پاس کتنے سالوں میں آیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ جیسے آیا کہ اقرا بسم ربک الذی، یہ آیتیں آئی تھی غار حرا میں زمین پر، تو یہ 5 آیتیں آئی تھی۔ پھر اس طرح تسلسل سے آتے آتے قرآن مکمل ہو گیا۔ 100 کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں یہی نازل ہوئی ہیں، آج تک یہی ہیں۔ اللہ ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے قیامت تک، کوئی کم زیادہ۔ کچھ لوگ جو یہ شیعہ قسم کے ہیں نا،
یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن 40 سپارے تھا اور 10 سپارے جو ہیں صدیق اکبر کی بکری کھا گئی ہے. یہ نعوذ باللہ، یہ قرآن کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ کوئی چیز جو ہے اس کو ختم کر دے اور اس میں کمی کر دے. قرآن مکمل ہے اور قیامت تک کیا رہے گا؟ انا انزلناہ. اب بتایا کہ یہ قرآن ہماری طرف سے آیا ہے. انزلناہ، نبی نے خود نہیں بنایا، ہم نے اس کو دیا ہے. فی لیلۃ القدر، لیلۃ وما ادراک، اور تجھے کیا پتہ ہے، ما لیلۃ القدر، کیا ہے وہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیرن، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے. معنی یہ ہے کہ اس رات کی عبادت ایک طرف رکھی جائے اور دوسرے دنوں میں، راتوں میں 1000 مہینوں کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو لیلۃ القدر والی عبادت کا ثواب اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ. اب اس کے اندر اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہے. تنزل الملائکہ، اترتے ہیں اس رات میں الملائکہ، فرشتے، والروح، اور روح. روح سے مراد جبرائیل ہے. روح سے مراد جبرائیل امین سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا. اس کو سرداری جو ملی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک لانے کے لیے مقرر کیا تھا، تو قرآن کے ساتھ اس کی نسبت بنی تو وہ سب سے کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہو گیا. قرآن سب سے اعلیٰ ہے، جس کی قرآن سے نسبت بنے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. دیکھیں رات کی نسبت ہوئی لیلۃ القدر کی، یہ اعلیٰ ہو گئی. رمضان کی نسبت ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہو گیا. نبی سے نسبت ہوئی، نبی سب سے افضل ہو گیا. قرآن کی جبرائیل سے نسبت ہوئی تو جبرائیل سب سے افضل ہو گیا. یہ قرآن اتنی برکت والی کتاب ہے. تنزل الکتاب، تنزل الملائکہ، اترتے ہیں اس میں فرشتے، والروح فیہا، اور روح یعنی جبرائیل. کب کیسے اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ساتھ اپنے رب کے حکم کے بغیر فرشتے بھی نہیں آتے جب تک اللہ کا حکم ہو. من کل امر، ہر کام پر، سلام، سلامتی ہے. ہر کام پر مطلب ہے کہ فرشتے آ کر یہ خبر دیتے ہیں اس رات میں کہ اللہ کی طرف سے ہر کام پر کیا ہو رہی ہے؟ سلامتی ہو رہی ہے. اور ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی بات رہتی ہے یہاں تک کہ، یا یہ سلامتی والی بات رہتی ہے یہاں تک کہ مطلع الفجر، صبح نکل آئے. یہ ساری رات کو اللہ کی طرف سے سلامتی نصیب ہو جاتی ہے. جو اس میں جو کچھ کر رہا ہے اچھا کام اللہ کی سلامتیوں میں آ جاتا ہے. شام سے یہ سلامتیاں شروع ہوتی ہیں تو صبح اذان کے وقت تک، مطلع الفجر، سورج نہیں، صبح کے چڑھنے تک. صبح کا چڑھنا ہوتا ہے یعنی صبح صادق، تو مطلب ہوا ساری رات اللہ کی طرف سے ہر اچھائی کرنے والے کو کیا مل رہی ہوتی ہے؟ سلامتی مل رہی ہوتی ہے. تو اس رات کی فضیلت ہے بڑی، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ قرآن پاک سے ہے. تو اس میں عبادت کرنا، اعتکاف موقع ملے تو کر لینا، نہیں تو طاق راتوں میں، صرف طاق راتوں میں اعتکاف کر دیا جائے، نیت صرف رات ہی کی جائے تو پھر بھی اس طرح بھی ایک فضیلت یہ لیلۃ القدر کی مل سکتی ہے. مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اعتکاف اپنے گھروں میں ہوتا ہے. تو اعتکاف ایک تو یہ ہے کہ 10 راتیں اور 10 دن
یہ سنت اعتکاف ہے، اور ایک یہ ہے کہ صرف رات کا اعتکاف اس کی نیت کر لے، اگر ساری راتیں نہ ہوں تو پھر طاق راتوں کی کر لے، پھر بھی اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے گی۔ آگے آ گئی ہے سورۃ البینہ۔ سورۃ، چونکہ اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے البینہ، لکھا ہے منفکین حتی تاتیہم ہاں، اب یہ سورت لکھا ہوا ہے سورت مدنی ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ پہلی جتنی صورتیں آپ نے اس بارے میں پڑھی وہ کتنی کیا تھی؟ ساری مکی ہیں۔ یہ سورت معنی یہ ہے کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، ہجرت مدینہ کے۔ اب اس کا یہاں اس ترتیب میں رکھ کر جوڑ کیا ہے؟ دیکھیں سورت القدر میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن کی، جی قرآن کی عظمت۔ اب اس سورت میں یہ بتایا کہ کفار، کافر اور مشرک اتنی عظمت والی کتاب کے آنے کے بعد بھی ضد میں پڑے ہیں، اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب آ جانے کے بعد بھی یہ کافر مشرک ایسے ضدی ہیں کہ اس کو پھر بھی نہیں مانتے۔ اب یہ بتایا، اب جب نہیں مانتے تو اللہ نے بتایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ماننے والے جو ہیں وہ کس میں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ اس صورت میں خبر دے دی۔ تو اس کو اگر مختصر کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکوں کے لیے شکوہ ہے۔ اس میں شکوہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ عجیب لوگ ہو، ہم نے کتنی صاف اور عظیم کتاب دی ہے، تمہاری ضد عجیب ہے کہ پھر بھی تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ اللہ بطور شکوے کے اس میں یہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن الذین نہیں ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، جو کس سے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہودی نصارہ ان کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل، انہوں نے اس کو صحیح نہ مانا، جس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ تو یہ کافر اہل کتاب ہوں، والمشرکین یا مشرک کیا؟ مکہ والے، جن کو کوئی کتاب ملی نہیں تھی، یہ نہیں ہے یہ کافر، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں۔ منفکینہ ہٹنے والے، بعد آنے والے اپنے کفر اور شرک سے، حتی تاتیہم البینہ یہاں تک کہ آ پہنچی ان کے پاس البینہ واضح دلیل۔ دیکھو قرآن جیسی واضح کتاب آ گئی ہے اور پھر بھی یہ اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ بینہ کیا ہے؟ رسول، بینہ کی آگے تشریح ہے، بینہ کی آگے بینہ آ گیا، یعنی کون آ گیا؟ رسول من اللہ، ایک رسول کس کی طرف سے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو، وہ پڑھتا ہے رسول، صحفاً صحیفے، ورق، مطہرتاً پاکیزہ، ورق سے مراد یہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ ان کو پڑھ پڑھ کے رسول سناتا ہے، اور ہے بھی بڑی پاک کتاب ہے۔ فیہا کتبن، ان صحیفوں میں، ان ورقوں میں
کتبن لکھی ہیں قیمہ مضبوط باتیں، یا اس میں مضمون ہیں بڑے مضبوط، یا اس میں کتابیں ہیں بڑی، تو کتابوں سے مراد ہیں مضمون، لکھی ہوئی چیزیں اس کتاب صحیفے میں بڑی مضبوط ہیں، لیکن پھر بھی یہ ضد کی وجہ سے اس کو مان وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، وما تفرق اور نہیں پھوٹ پڑی، نہیں تفرقے میں پڑے، الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، کون سی کتاب؟ نہ تورات اور وہی اوپر جو اہل کتاب ہیں، انہوں نے اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ آ پہنچا ان کے پاس البینہ کھلی باتیں پہنچائی یا رسول پہنچایا، تو اب انہوں نے اس رسول کو نہ مان کر کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا۔ تو یہ کتاب ملنے کے باوجود جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی کتابوں کی بات بھی نہ مانی کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول، آخری رسول کی خبر موجود تھی کہ وہ آئیں گے اور سب کے لیے وہ ہدایت بن کر آئیں گے، لیکن انہوں نے اس میں کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اب اختلاف کیسے کیا؟ اختلاف یہ کیا، آگے اللہ بتاتے ہیں حکم تو ان کو یہ تھا کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ انہوں نے اختلاف یہ کیا، تفرقہ یہ ڈالا کہ اللہ کے ساتھ نبیوں کی عبادت شروع کر دی۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کر دے، عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کر دے۔ یہودی جو ہے دوسرے مشرکین مکہ جو تھے، یہ لات، منات، عزا، یہ بت بنائے تھے نیک لوگوں کی شکل پر، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کی عبادت کرو، حکم یہ تھا کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ اے دیکھو، وما امروا، اور نہیں ان کو کہا گیا، نہیں حکم دیا گیا، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں وہ کس کی؟ اللہ کی، لیکن کیسے عبادت؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے عبادت کو۔ دین کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ عبادت۔ دین کا معنی ایک دین آتا ہے راستہ، دین کا ایک معنی آتا ہے جزا کا دن، اور ایک یہاں پر دین کا معنی کیا ہے؟ عبادت۔ حکم یہ تھا کہ خالص عبادت کرو۔ خالص چیز کیا ہوتی ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو خالص عبادت صرف کس کی ہے؟ اگر کسی اور کی بھی ساتھ کی جائے تو وہ خالص نہ رہی، نہ اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ تو یہ یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ، اللہ کی بھی عبادت کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دوسرے معبود بنا کر ان کی بھی کرتے۔ یاد رکھنا، صرف بتوں کو نہیں کرتے تھے، نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ نبی کو کہتے یہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا پیارا ہے۔ جس طرح ماں باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے تو وہ کہتے یہ بھی اللہ کو پیارے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی پوجا کر کے، عبادت کر کے ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ ان کا مذہب تھا جس کی اللہ قرآن میں رد کرتا ہے۔ وما امروا الا، ہمارے ماحول میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ٹھیک ہے جی اللہ بھی تو ہے، پر انہاں بھی تو زوریاں کیتیاں نے نا، یہ بھی تو ہے نا، یہ ذہن بنا ہوا ہے، انہاں دے نام دی بھی منت ہونی چاہیے، ایک گل اساں چھڑا کے نہیں سن، چلو ذرا پھیرا دے آواں۔ کہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ طریقہ تو کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، جو اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کرتے، اس میں اللہ کے نیک بندوں کو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ وما امروا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر اس بات کا دیا گیا کہ لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، مخلصین
لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو یا پکار کو، چونکہ پکار دعا عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کیا ہونی چاہیے؟ خالص، حنفاء، حنفاء، کس طرح رہو تم؟ حنفاء، ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر، وَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ، دوسری جگہ آتا ہے ملت ابراہیمی یعنی ملت حنیف پر قائم رہو۔ ملت حنیف کیا ہے؟ اس کے اندر شرک نہیں ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے رہو کس کی بھائی؟ یہ ان کو کہا گیا۔ ایک حکم یہ ہے کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ نمبر 2 حنفاء، کس کے راستے پر چلتے رہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ نمبر 3 حکم دیا گیا کہ قائم رکھیں کس کو؟ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو۔ چونکہ یہ مدنی صورت ہے نا، تو اس لیے اس میں دیکھا ہے حکم بھی احکام آگے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ کام کرنا کون سا؟ عبادت صرف کس کی؟ اور ابراہیمی طریقے پر چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو سنا ہے نا، جن بچیوں نے ترجمہ پڑھا ہے انہوں نے بت توڑ دیے تھے کہ نہیں؟ ہاں، ابراہیمی طریقہ تو یہ ہے کہ بتوں کو توڑنا ہے، نہ کہ ان کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ تو نماز پڑھے نہیں کہ آخر جی اے بڑے بزرگ نے اے مدینے جا کے نماز پڑھ دینی، اے لوکاں دھوکھا دیتا پیا ہے جی، اے نہ چھوڑو جی، یہ طریقت بچ ہے۔ اللہ پاک کا تو حکم یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور معنی یہ ہوا یقیم الصلاۃ، بدنی عبادت بھی کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، فرمایا یہ ہے دین، یہاں دین کا معنی ہے راستہ، یہ ہے راستہ القیمہ، مضبوط، سیدھا یا مضبوط، مضبوط دین، سیدھا راستہ یہ ہے جس میں عبادت صرف کس کی ہو؟ اور ملت ابراہیمی پر چلے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ بھی یعنی مالی حق بھی اللہ کے پورے کرے اور جانی حق بھی پورے کرے، یہ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کہے کہ فلاں بڑا دیندار ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تخویف ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کون؟ من آل الکتاب، کس سے؟ کون؟ کہو یہود اور نصارہ، والمشرکین، اور مشرکین جو مکہ والے جو کسی مذہب پر نہیں تھے، یہ کدھر جائیں گے؟ فی نار جہنم، کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں، کچھ وقت کے لیے نہیں، خالدین فیہا، اس میں کافر جہنم سے نکلے گا نہیں۔ مسلمان ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ایک دن نکل آئے گا۔ ہاں جی، خالدین فیہا، اولئک، یہ لوگ ہیں، ہم شر البریہ، برے مخلوق میں، یہی سب سے مخلوق میں برے ہیں۔ کون؟ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مقابلے میں بشارت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عامل الصالحات، نیک، ایمان کے بعد نیکی بنتی ہے۔ ایمان ہی نہ ہو تو کام کرے، اچھے اچھے بھی کرے، نمازیں پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، وہ اچھے بنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ضرورت ہے کس کی؟ ایمان کی۔ اس لیے پہلے کہا کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لایا، اعمال کیے اچھے، اولئک ہم خیر یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے مخلوق میں بہتر ہیں، خیر البریہ، بریہ سے مراد مخلوق، خیر کا معنی بہتر، تو سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں۔
تو یہ سب سے اچھے ہیں، اور سب سے برے وہ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، جو کفر میں چلے گئے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو نہ مانا، اللہ کے نبی آخری کو نہ مانا۔ تو انسان کو سب سے اچھا بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اچھے کام والا ہو۔ جزاؤہم عند ربہم، اب ان پر، ان اچھوں کو مزدوری کیا دی جائے گی، بدلہ کیا ملے گا؟ جزاؤہم، بدلہ ان کا، جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، جنت ہے، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ عدن یعنی ان کو جہاں محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، لیکن وہ عدن ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی من تحتہا، ان باغوں میں، الانہارو، نہریں بھی، نہریں 4 ہوں گی۔ نہریں کون کون سی؟ خود قرآن نے بتایا، سورہ محمد ہے سپارہ نمبر 26 میں، اس کے اندر آتا ہے 4 نہریں ہوں گی۔ الانہار نہر کی جمع ہے۔ جنت میں اللہ 4 نہریں جنتیوں کے لیے رکھی ہیں۔ نمبر 1 پانی کی نہر، اچھا پانی، من غیر آسن، جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نمبر 2 دودھ کی نہر۔ نمبر 3 شہد کی نہر۔ نمبر 4 جنتی شراب کی نہر۔ جنتی، یہ دنیا والا شراب نہیں ہے جس سے سر پھرتا ہے، نشہ آتا ہے، بلکہ وہ پاکیزہ شراب ہوگا، وہ اللہ جنتیوں کے لیے رکھے گا۔ تو یہ ہے من تحتہا الانہار۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام قرآن نے بتلایا کتنوں پر ہوا؟ 4 پر۔ یہاں بھی نہروں کا ذکر آتا ہے، تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ وہ نہریں کون سی ہیں، قرآن نے ہی بتا دیا کہ وہ 4 نہریں ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نا، قرآن کی تفسیر کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن کی تفسیر یہ سب سے بڑی تفسیر اور معنی اچھا ہوتا ہے کہ قرآن خود اپنی بات کی تشریح کر دے۔ تو بہتی ہے من تحتہا الانہار، ان درختوں کے نیچے، باغات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہنا، کبھی بھی وہاں سے نکلیں گے۔ جنت میں جو چلا گیا وہ آنے کی، نکلنے کی پھر تمنا ہی نہیں کرے گا۔ جو بندہ جنت میں پہنچ گیا وہ نکلنے کی، اس لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، وہ کیا کرے گا؟ یہ جو پہلے مشہور تھا اب تو تقریباً کم ہو گیا، لیکن کچھ ہے جو کہتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے تو وہ جمراتی ہے بجائے پھر مڑ کے گھر آنا ہے، اتنے پھر روٹی پکائی ہوئی نہیں ہے تو اساں پھر پہنچائی ہوئی نہیں ہے کہ جنت یا نعمتاں چھوڑ کے تے اتنے کیا وہ کھانے آنا ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا، اور وہ کس سے ہیں؟ ہاں، یہ ایسی مطلب اللہ کی طرف سے پھر اس کو رضا مل جائے گی اور وہ خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اور اللہ کی رضا کن کو ملے گی؟ ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے، خشی ربہ، جو ڈرتا رہا اپنے، جس نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری۔ جس نے دنیا کی زندگی، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کس کے ڈر سے پڑھتا ہے؟ اب نہ نماز چھوڑ دے تو گویا اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے نا۔ تو فرمایا یہ جنت کا ملنا، اللہ کی رضا کا ملنا اس کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ سے زندگی ڈر کے گزارتا ہے۔ اللہ سے زندگی ڈرنا مطلب ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو ان کو یہ انعام اللہ کی طرف سے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ
الزلزال، شروع آیت میں آیا ہوا ہے زلزالہا، نام ہی سورہ زلزال۔ یہ سورت بھی کیا ہے جی؟ مدنی سورت ہے۔ اس میں بھی کیا ہے جی؟ ڈراوا ہے، بول چھوڑو، تخویف ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ پیچھے کہہ دیا نا لم یکن الذین کفروا، یہ کافر مشرک اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، یہ ایسے ضدی ہیں کہ اتنی عظیم کتاب کے آنے کے باوجود بھی مانتے، اب نہیں مانتے تو ان کے لیے یہ ڈراوا ہے۔ اذا زلزلت پہلے ان کی ضد کو بیان کیا، اب اس میں ان کے لیے ڈراوا بیان کیا ہے، اور ڈراوا بھی کیا ہے؟ قیامت کے لحاظ سے ہے، اخروی اس کو کہتے ہیں۔ مضمون سمجھ گئے ہو؟ ہاں جی۔ اب قیامت کا منظر بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت، جس وقت ہلا دی جائے، الارض، زمین، زلزالہا، زلزلے سے، جب کہ ہلا دی جائے گی زمین، کس سے؟ یہ کب کا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، کہ پہلے اللہ زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکالے گی الارض، زمین، اثقالہا، اپنے بوجھ، زمین نکالے گی اپنے بوجھ سے مراد یہاں پر اندر جو انسان ہے، زمین کانپے گی قیامت کے دن، جو اس میں مردے دفنائے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو کر کیا ہوں گے؟ باہر نکل آئیں گے سارے، کوئی بھی باقی، زمین اپنے بوجھ نکالے گی۔ بوجھوں سے مراد جو اندر انسان ہے، انسان جس وقت مر جاتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ ہاں، قبر میں اس کو دفنا دیتے ہیں، نہ دفنائیں جیسے کہ ہندو وغیرہ، تو وہ بھی پانی وغیرہ میں خاک ملاتے ہیں تو وہ بھی آخر زمین میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی زمین سے نکال لے گا۔ جہاں جہاں بندے کے ذرے ہوں گے، ٹکڑے زمین کے حصے ہوں گے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ اس میں روح ڈالیں گے اور پھر سارے انسان باہر نکل آئیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جس وقت یہ زمین سے بندے نکلیں گے نا تو کہے گا انسان، مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اب اس نے ہمیں نکال دیا ہے۔ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارہا، تو وہ بیان کرے گی زمین، اخبارہا، اپنی خبریں، وہ زمین پھر بتلا دے گی، ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ کیوں زمین بتلائے گی؟ کیسے؟ اب سوچتا ہے بندہ کہ زمین کیسے خبر بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، اس کا جواب دیا، بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ رَبَّكَ، تیرے رب نے، اوحیٰ لَهَا، اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اللہ زمین کو کہے گا تو بول کے بتا، تو جو اللہ بندے کی زبان کے اس لوتھڑے کو بلا سکتا ہے، وہ اللہ زمین کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ بھی بولے گی اور خبریں دے گی۔ کس کا حکم ہوگا بولنے کا؟ اللہ کا۔ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یصدر الناس، ہو جائیں گے لوگ، اشتاتاً، مختلف مختلف، اشتاتاً، گروہوں میں، بکھرے ہوئے۔ اب گروہوں میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیک ہیں، وہ برے ہیں، یہ دو گروہ بن جائیں گے۔ پھر یہ گروہ آ رہا ہے جو بے نمازی ہے، یہ گروہ آ رہا ہے نماز والا، یہ گروہ ہے جھوٹے، یہ آ رہے ہیں سچے۔ اس طرح لوگ متفرق ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیوں اللہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ لِيُرَوْا، تاکہ اللہ دکھائے ان کو، اعمالہم، ان کے
جو دنیا میں عمل کیے وہ سامنے ان کے لائے جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فمن پر جو شخص بھی یعمل جس نے بھی عمل کیا مثقال ذرۃ ایک ذرے برابر بھی، ایک ہاں چھوٹا سا چھوٹا بھی، خیرن اچھا، یرہ وہ اس کو سامنے دیکھے گا، وہ اس کے سامنے آئے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ اور جس نے عمل کیا ایک ذرہ برابر بھی چھوٹا سا بھی، شرن برا، یرہ وہ اس کو. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوا چھوٹا یا بڑا عمل کوئی چھپ کے کرے یا کس طرح بھی، اللہ سے چھپا ہوا، اور ساتھ فرشتے اس کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے سامنے آ جائیں گے، پھر ان پر اللہ جزا سزا دے گا. تو یہ ہو گیا قیامت کا ڈراوا ان کے لیے جو کون ہے بھائی، ضد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے. اگلی صورت میں بھی یہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک شکوہ ہے کافروں پر جو نہیں ماننے والے. والعادیات ضبحا میں بھی کیا ہے، شکوہ ہے ان پر جو کہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے. کچھ چیزوں کو اللہ پیش کرتا ہے، اور اس صورت میں شکوے کے ساتھ ایک بات سمجھیں، انسان گمراہی کی طرف جو چلا گیا یہ بیماری ہے، تو اس صورت میں بیماری بتلائی، بیماری کا سبب بتلایا، اور پھر بیماری کا کیا بتلا دیا، علاج. بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے، جسمانی نہیں. تو صورت میں کافر کی جو کفر کی وجہ سے مرض ہے وہ بھی بتلائی، اور مرض کی وجہ بھی بتلائی، اور ساتھ ساتھ اس کا کیا بتلایا، علاج بھی. تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈاکٹر حکیم ماہر وہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک تو بیماری سمجھے، نمبر 2 بیماری کی وجہ کہ کیسے آئی ہے، نمبر 3 پھر اس کا علاج کریں. بیماری سمجھے ہی نہیں، سبب کا پتہ ہی نہ ہو تو علاج نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے یہ جو بیماری ہے روحانی اس صورت میں وہ بھی بتا دی کہ وہ کیا ہے، ناشکری ہے. وہ کیا ہے، اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے، دنیا کی محبت ہے. اس کا علاج کیا ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے، آخرت کو ہاں. تو کتنی چیزیں ہو گئی، نمبر 1 کیا بتائی، بیماری. بیماری روحانی کون سی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، یہ بیماری ہے. یہ بیماری کیوں لگتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. اللہ کی نعمتوں کی بندہ ناقدری کرتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے جی، آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر. یہ 3 چیزیں اس صورت میں آئیں گی. اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. عادیات کا معنی دوڑنے والے گھوڑے، ذبحا ہانپ کر، یعنی گھوڑا جس وقت تیز دوڑتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو سانس چڑھ دیا تو ہانپتا ہے. یہ ان گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا، پس وہ موریات سلگانے والے، قدحا آگ کو مار کر. یہ کیا ہے، گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے اس کا پاؤں پتھر پر لگے تو اس سے کیا نکلتی ہے، آگ. یہ کہہ دیا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز بھاگتے ہیں، پس وہ بھاگ کر نکالتے ہیں ٹاپیں مار کر، قدحن آگ کو. فالمغیرات، پس وہ غارت کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، صبحن سویرے سویرے.
مغیرات کا معنی غارت کرنے والے، کیا معنی کیا؟ حملہ کرنے والے، صبحن سویرے سویرے۔ اب یہ کیا ہے؟ مجاہدین کے گھوڑے جن کو اللہ رب العزت نے یہ تیزی دی ہوتی ہے کہ دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، ٹاپے مار کر آگے نکالتے ہیں اور دشمن کے اوپر سویرے سویرے حملہ، مجاہدین کو لے کر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اٹھانے والے ان ٹاپوں کے ذریعے نقعاً گرد و غبار کو، جب دوڑتے ہیں پاؤں زمین پر لگتے ہیں تو اس سے کیا اڑتی ہے؟ یہ ان گھوڑوں کی صفت ہے۔ پھر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ گھس جاتے ہیں اس کے ساتھ جمعاً لشکروں میں، فوجوں میں۔ یہ گھوڑے بھی اس بات پر گواہ ہیں، قسم کا معنی کیا کیا؟ یہ گھوڑے بھی اس بات پر، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گھوڑا اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا مالک عارضی اس کو کچھ کھلاتا ہے، تو دیکھیں اس پر بیٹھ کر جب دشمن پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس میں جا کر دشمنوں میں داخل ہو جاتا ہے، آگے سے گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، تیر لگتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مالک جو عارضی ہے اس کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ جو حقیقی مالک ہے بندے کا، اس کے لیے کہا کہ دیکھو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، کہ کتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن اس کے حکم کو پورا۔ یہ ایک گھوڑا اللہ کے حکم کو، بندے کے حکم کو پورا کرتا ہے، جو جس کو بندے نے بنایا بھی نہیں، صرف اس کو عارضی طور پر اللہ کا دیا ہوا کھلاتا ہے، تو وہ گھوڑا کتنا تابعدار ہے۔ لیکن انسان اعلیٰ ہو کے رب کا کیا ہے؟ بڑا ہی، یہ ناشکری اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ بیماری ہے ناشکری۔ ناشکری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جسم دیا ہے، اب اس جسم سے انسان اللہ کا حکم نہ پورا کرے، حکم اللہ کا کلمہ پڑھنا، اللہ کا حکم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے حکم ہیں، ان کو نہیں پورا کرتا تو گویا اللہ کی نعمتوں کی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ آدمی، وہ انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے، یعنی خود اس چیز کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ یہ ہو گئی بیماری۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بیماری پیدا ہونے کی ہے وجہ، اس کو کہتے ہیں سبب بیماری، سبب مرض۔ اور بے شک یہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، البتہ بڑا سخت ہے۔ یہاں خیر بمانے کس کے ہے؟ مال کے۔ وجہ اس میں بیماری تب آ رہی ہے کہ اس کو دنیا کے مال پر محبت ہے، جس وجہ سے اللہ کے حکم چھوڑ رہا ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، یہ ہے بیماری کا علاج۔ بیماری کا وہ کیا ہے بھائی؟ قبروں کو یاد کرو، مرنے کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، تو پھر یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا؟ اذا بوسر، اس وقت کو کہ جب کھولا جائے گا، نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ کس میں ہے؟ تو قبروں میں کیا ہے جی؟ مردے یا زندے؟ اچھا، ان کو نکالا جائے گا کب؟ قیامت کے دن۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور نکال لیا جائے گا، ما اس کو، فی الصدور، جو ان کے، وہ سینے کی باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی۔ دل کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ وہ سامنے آ جائیں گی۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب بندوں کا، بہم، ان کے ساتھ، یومئذ لخبیر، اس قیامت کے دن خبر رکھنے والا ہوگا، یعنی بندے کی ہر بات سے اللہ کیا ہے؟ با خبر ہے، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گی۔
تو اب صورت سمجھ گئے ہو، ناشکری بیماری ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے، اور اس محبت کو، دنیا کی محبت اور اس بیماری سے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بندہ اس چیز کو حاضر سمجھے کہ کل قبروں سے نکال کر اللہ کیا کرے گا؟ حساب و، جو ہمارے سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ اگلی صورت میں پڑھ لو۔ اگلی صورت میں بھی ڈراوا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ان سب صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور تخویف کے طور پر ہے، نہ ماننے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس طرح قیامت کے دن ہوگا۔ سورہ القاریہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، القاریہ کھٹکا دینے والی، پیچھے ہے نا اذا زلزلت الارض، یہاں مانا القاریہ ہر چیز کو ہلا دینے والی، وہ کون سی ہے؟ قیامت ہے۔ مل قاریہ، کیا معلوم ہے تم کو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراکا، تو کیا جانے؟ مل عقبہ، وہ کھڑکھڑانے والی، یعنی یہ بار بار اللہ تاکید کے طور پر متوجہ کرنے کے لیے، قاریہ کھڑکھانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا کس نے بتایا ہے؟ مل قاریہ، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اب آگے اس کی وضاحت کر لی۔ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، فراش جیسے کہ پتنگے، المبثوث بکھرے ہوئے، مطلب یہ ہے قیامت قائم ہوگی، انسان قبروں سے نکلیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے پھیلے ہوئے، جس طرح ہے کوئی پتنگے وغیرہ آ جائیں تو سارے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انسان کی حالت ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، قیامت اتنی سخت ہوگی کہ ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، کالعہن، مثل رنگی ہوئی، المنفوش دھنی ہوئی اون کے۔ یہ جو اون ہوتی ہے، پینجا جب اس کو پنتا ہے یا مشین اس کو جب پنتی ہے تو اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ریزے۔ پہاڑوں کی حالت بھی اس روئی کی طرح ہوگی جو کہ بالکل پنجی ہوئی ہے، ریزے ریزے ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب پھر وہاں پر کیا ہوگا جب اتنی سخت دن والا، اتنی سخت قیامت کا دن ہوگا کہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے، تو اب انسانوں کے بارے میں جب حساب و کتاب ہوگا تو کون کامیاب ہوگا؟ اما من ثقلت، بس جس کے باری ہوگے موازینہ نیک عمل، موازین کا کیا معنی؟ نیک عمل، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ بندہ فی عیشۃ، وہ گزران میں ہوگا، راضیۃ جو پسندیدہ ہے، جو ہاں، پس وہ بہترین زندگی میں ہوگا، معنی اس کا یہ ہے، عیشہ زندگی ہوگی، راضیتاً پسندیدہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، بہرحال وہ بندہ کہ خفت موازینہ، جس کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی، ہلکی ہو گئی، ترازو لگے گا، نیکیوں والا پلڑا اس کا ہلکا ہو گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، پس ٹھکانہ اس کا ہاویہ ہوگا، ٹھکانہ اس کا ہاویہ، ایک گڑھا، یہ جہنم کا نام ہے، آگے خود اس کی وضاحت ہے۔ وما ادراکا، تجھے کیا پتا؟ ما ہیا، وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ ہاویہ، اب یہ اللہ نے بتا دیا وہ کیا ہے، نارن حامیہ، وہ آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی، زیادہ بڑکتی ہوئی، گرم۔ تو ہاویہ میں بندہ جائے گا جس کے اعمال تھوڑے ہوگے، ہلکے ہوگے، یا کافر ہے، اس کے عمل کی وزن ہی نہیں ہے، وہ ہاویہ میں ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ نارن، آگ ہے، حامیتن
گرم زیادہ یا دہکتی ہوئی. جو صورتوں کا مضمون میں نے بتایا یہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ صورت آئے صورت کیا کہتی ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. پھر لفظی ترجمہ ان کا ذرا تھوڑا تھوڑا مشکل ہے، الفاظ ہیں لیکن وہ بھی دیکھ لیا.